أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الف لام را یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں اور پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے حکیم و خبیر کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اصل پیغام کیا ہے اس کتاب کا؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تو تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ اپنے رب کی طرف اپنے رب سے بخشش مانگو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں دنیا کا عمدہ فائدہ پہنچائے گا۔ الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور دے گا ہر زیادتی والے کو اپنا، ہر فضل والے کو اپنا فضل۔ وَإِن تولوا، اور اگر تم نے منہ پھیرا، فإنی أخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ چھپائیں اس سے اپنے دلوں کی باتیں۔ یہ بھی محاورہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی زمین پر چلنے والا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کو رزق دینے کی ذمہ داری لی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز جو ہے وہ ڈالی نہیں جا سکتی۔ وہ خود کہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں تو وہ بادشاہ ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک محفوظ، ایک واضح ڈاکیومنٹ کے اندر محفوظ کی گئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ درمیان میں جو کانا عرشہ علی الماء، یہ درمیان میں ایڈجیکٹو کلوز ہے۔ جو اصل ہے کلوز اس کی وہ ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یقیناً اگر تم نے کہا کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو لازماً کافر کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ لَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم دور کر دیں ان سے عذاب کو ایک معلوم مدت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہنے لگیں گے کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سن لو کہ جب وہ آئے گا تو نہ پھیرا جائے گا ان سے، بلکہ وہ گھیر لے گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں پوری طرح گھیرے میں لے لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یقیناً جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس سے چھین لیتے ہیں،
تو بالکل نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھاتے ہیں آرام کا مزہ تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، تو کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مجھ سے تو ساری برائیاں اور تکلیفیں دور ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ لگتا ہے خوشی منانے اور شیخیاں بکھارنے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صبر کریں اور نیک اعمال کریں، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چھوڑ دو گے اس میں سے کچھ کو جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تیرا جی اس سے تنگ ہوتا ہے، تیرا سینہ بھیجتا ہے، ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی، او جاء معہ ملک، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہٹو بچو کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ انما انت نذیر، بے شک تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد نے اسے گھڑ لیا ہے، قل فاتوا بعشر صور مثلی مفتریات، تو کہہ دو کہ پھر لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور مدد کے لیے جس کو چاہو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم اپنے اس کلیم میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہیں رسپونڈ نہ کریں، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھنا، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ کے علم کی ساتھ وحی کی گئی ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی بھی دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت کو، نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم ان کے اعمال ان کو پورے پورے دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور پھر اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے، وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ بھی یہاں انہوں نے کیا تھا وہ سب برباد ہو جائے گا، وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کے تمام اعمال نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی لوگوں کو راستہ بتاتی تھی اور انسانوں کے لیے باعث رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو قرآن کو مانتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، من الاحزاب، تمام گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ اس کے بارے میں کوئی شک دل میں نہ لائیے، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، یقول الاشہاد، تو گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ کہا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن لو کہ ظالموں پر لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونھا عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں تھکانے والے زمین میں بھاگ کر اللہ کو، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا کوئی ان کے حمایتی بھی نہ ہوں گے، یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دو چند کیا جائے گا، دگنا کیا جائے گا، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، تو نہ تو یہ طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ ہی یہ دیکھنے والے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گیا، ان سے کھو گیا۔ لا جرم، حقیقت یہ ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ وہ آخرت میں گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع، دو گروہوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی اندھا اور بہرا اور اس کے مقابلے میں دیکھتا اور سنتا۔ مثل حل یستویان، مسئلہ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب پھر وہ انباء الرسل کے جو آئے تھے سورہ اعراف میں اختصار کے ساتھ پھر ریپیٹ ہوں گے، اور یہاں بھی تقریباً ایک ایک رکوع ہوگا ان کے بارے میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی جانب یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ کھول کر خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا، یہاں بھی نوٹ کیجئے وہ قوم سے خطاب کریں گے جب آپ سردار دیں گے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کافروں کے سردار ان کی قوم میں سے کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تجھے اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم نہیں پاتے تیری پیروی کرنے والوں کو مگر ہم میں سے نیچ قوم کے لوگ، یعنی بلا تأمل ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ یعنی شہری زندگی میں رہنے والا وہ اس کو زیادہ نہیں سمجھ سکتا، یعنی فیصل آباد پھر بھی ذرا کاسموپولیٹن سٹی ہے تو ہمیں کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن کراچی، لاہور، اسلام آباد میں رہنے والا جو ہے وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا بات ہے۔ جو آپ دیہاتوں میں جائیں گے، اور پھر دیہاتوں میں بھی یعنی جو فیصل آباد کے دیہات ہیں ان کی بجائے اگر آپ ضلع جھنگ اور پھر آگے جو سرائکی علاقہ ہے اور پھر مزید ڈیپ سندھ میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ چودھری اور کمی کا فرق، فیوڈل لارڈز اور اس کے غلام، یہ دو مختلف کلاسز ہیں۔ اور فیوڈل لارڈ جو ہے اس کی ذہنیت جو ہے وہ کبھی بھی کسی چھوٹے کو قبول نہیں کرتی۔ یعنی میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ اصل میں تو سارے ہمارے ہاں ہندو مائتھولوجی کے اثرات تو باقاعدہ یہ ذاتوں کے اعتبار سے ہیں کہ برہمن سر سے بنا ہے اور یہ فلاں جو ہے اس کے بازو ہیں اور فلاں پیٹ ہے اور فلاں جو ہے وہ پھر اس نیچے کا حصہ ہے، لیکن ان کے اندر بھی دوسری جو کلاس ہے وہ کیا ہے؟ کچھ لارڈز ہیں اور دوسرے جو ہیں ان کے غلام ہیں۔ تو کوئی چودھری کلاس کا آدمی جو ہے وہ کمی کو انسان نہیں سمجھتا۔ یعنی شہری زندگی میں جو بڑا ہوتا ہے وہ سرمایہ دار ہوتا ہے، وہ اس کی اور ذہنیت ہوتی ہے، یعنی وہ کسی انکم ٹیکس کے انسپیکٹر کے پاس بھی بات کرنے کے لیے چلا جائے گا خود، لیکن ایک فیوڈل لارڈ جو ہے وہ ایس ایچ او کو بھی گھر بلاتا ہے، یعنی وہ اپنی انسلٹ سمجھتا ہے کہ جی میں تھانے میں جا کے اس سے بات کروں، اس کو گھر بلاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے۔ اور ایک جگہ پر میرا خطاب تھا تو ہمارے ساتھیوں نے وہاں خطاب کی اجازت لی ہوئی تھی، دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں تھی، وہ لینا بھول گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا بس کیونکہ جلسے کی اجازت لے لی ہے اور اس میں اجازت لے لی ہے تو ان کا خیال تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر اناؤنسمنٹ کر دیں گے، گاڑی کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا کر یا رکشے پر لاؤڈ سپیکر لگا کر۔ عین وقت پہ پتہ چلا کہ اس کے لیے زیادہ اجازت دینی ہے، تو ہمارے ایک دوست وہاں پر ساتھی جو تھے ذمہ دار تھے اس شہر میں، ان کے پارٹنر جو تھے وہ ایک یعنی آئل مل چلا رہے تھے، کھل بلولا جس میں بنتی ہے، تو ان کا پارٹنر جو تھا وہ بھانجا تھا وہاں کی سینیٹر کا۔ تو ہم گئے صبح سویرے ان کے پاس، تو پرسنلی پہچانتے تھے، بڑا اچھا ویلکم کیا، ہاں کیسے آئے، ٹیلی فون ملایا، ڈپٹی کمشنر کو ملایا، پتہ چلا کہ وہ میٹنگ کے لیے لاہور گئے ہوئے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کو ملایا وہ بھی آؤٹ آف ٹاؤن ہے۔ تو آج جو ہے وہ کون پھر ذمہ دار ہے کہ جی ریزیڈنٹ میجسٹریٹ، تو صاف انکار کر دیا کہ جی ریزیڈنٹ میجسٹریٹ سے کہنا چاہیے میری انسلٹ ہے۔ یعنی وہ ذہنیت جو ہے جب تک آپ کو وہ ذہنیت معلوم نہ ہو تو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہاں نو تمہاری باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، کچھ جی بھی چاہتا ہے کہ ہم تمہارا واز جا کے سنا کریں، لیکن یہ ہمارے کمی کاریوں تمہارے پاس سامنے چودھری بن کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہمارے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پہلے ان کو نکالو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔
تو ہم میں جو نیچ قوم کے لوگ ہیں وہ تمہارے پاس جو ہے تمہارے پیروکار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم تمہارے پاس جا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم تمہارے اندر کوئی ایج نہیں پاتے اپنے اوپر، اور ہمارا خیال ہے تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ قال یا قوم، حضرت نوح نے فرمایا ہے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو تو بھلا اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں، وہ آتانی رحمتا من عندہ، اور اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھے اپنی طرف سے رحمت سے نوازا ہے، فامیت علیکم، اور تمہاری آنکھ سے اس حقیقت کو مخفی رکھا ہے، انلزمکموہا انتم لہا کارہون وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اس پر کہ تم اس سے بیزار ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر میری مزدوری ریکمپنسیشن تو اللہ کے ذمے ہے، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں تمہارے کہنے پر اے سردارو ان ایمان والوں کو اپنی محفل سے نہیں نکال سکتا۔ یہ ہے رسول کی وہ ڈٹرمینیشن کہ ٹھیک ہے میرا تم سب کو خبردار کرنا، دعوت دینا وہ میری ذمہ داری ہے، لیکن یہ کنڈیشن کہ ان کو نکالو تو پھر آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، جبکہ میں تمہیں جاہل پاتا ہوں۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، یعنی رسول کی دعوت کے کئی حصے ہوتے ہیں، کئی آسپیکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر سورۃ نوح کو آپ دیکھیں گے تو وہاں سارا کا سارا جو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیسے کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے ثابت قدمی دکھائی دعوت میں نے ان کو صبح پکارا، شام پکارا، دن پکارا، رات پکارا، پبلکلی پکارا، پرائیویٹلی پکارا، یعنی سارا ایمفیسس آپ کو وہاں ملے گا اس چیز پر۔ یہاں کیا ہے، یعنی جو سرداروں کے جو ریزرویشنز تھی ان پر انبیاء کرام کی ڈٹرمنیشن جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے اللہ سے چھڑائے گا، ان طردتہم، اگر میں انہیں نکال دوں، افلا تذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِي تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جنہیں تم اپنی آنکھ میں اپنی نظر میں حقیر سمجھتے ہو، نہ میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے یہ حرکت کی تو میں ظالم قرار پاؤں گا۔ قالوا یا نوح، وہ تو کہنے لگے اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم سے جھگڑ لیا اور خوب جھگڑ لیا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو پھر کر لے جڑا سب کرنا ہی، اگر واقعی تو سچا ہے، یعنی عذاب کی دھمکیاں دیتے رہتے تو لے آؤ پھر عذاب۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، یہ عذاب میرے پاس نہیں ہے، اللہ ہی لے کے آئے گا اسے انشاء، اگر اس نے چاہا، وما انتم بمعجزین، لیکن جب آئے گا تو پھر تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ ولا ینفعکم نصحی ان اردت، اور کارگر نہ ہوگی تم کو میری نصیحت اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہو، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے معاذ اللہ یہ قرآن گھڑا ہے؟ قل ان افتریتہ، کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑا ہوتا، فعلی اجرامی، تو اس کا گناہ مجھ پر ہے، وانا بریء مما تجرمون، اور میں تمہارے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وأوحی الی نوح، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، کہ اے نوح، جس نے ایمان لانا تھا تمہاری قوم میں سے وہ لا چکا، پس اب تم غمگین نہ ہونا ان کی کرتوتوں پر۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے کشتی بنا، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی روشنی میں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے لیے ہمیں نہ پکارنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ،
اور وہ کشتی بنا رہے تھے نوح علیہ السلام، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار پاس سے گزرتے تو وہ ان پر ہنستے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، حضرت نوح نے فرمایا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو اور جیسے تم ہنس رہے ہو ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آئے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے لیے حلال ہو جائے گا دائمی عذاب، یعنی کون حقدار ٹھہرے گا دائمی عذاب کا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور نے یعنی پانی کے تنور نے جوش مارا، قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ہم نے کہا کہ چڑھا لو اس پر، سوار کر لو اس پر ہر قسم کے جوڑے اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں ہمارا حکم جو ہے وہ طے پا چکا ہے کہ وہ غرق ہوگا یا ہوگی۔ وَمَنْ آمَنَ، اور سب ایمان والوں کو بھی، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان پر کم ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، حضرت نوح نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی لہروں میں پہاڑوں جتنی اونچی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ کنارے ہو کر کھڑا تھا، یا بنیا بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا ساتھ نہ دو۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، تو کہنے لگا کہ میں پہاڑ سے جا لگوں گا، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قَالَ، حضرت نوح نے فرمایا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور پھر وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے حکم دیا زمین کو کہ نگل جا اپنا پانی، اور آسمان سے کہا کہ تھم جا، اور سکھا دیا گیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دوری ہے ظالموں کے لیے، یعنی پھٹکار ہے ظالموں کے لیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے پکارا اپنے رب کو، فقال، اور عرض کی، ربی نبنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، ربا میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، بہترین حاکم ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك، نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انه عمل غیر صالح، اس کے کام خراب ہیں۔ ولا تسألنی ما ليس لك به علم، سو مت پوچھ مجھ سے جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں شامل نہ ہونا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، حضرت انہوں نے عرض کی کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے سوال کروں، تجھ سے پوچھوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، کہا گیا اے نوح اتر سلامتی کے ساتھ ہماری جانب سے اور برکتیں ہوں تجھ پر اور تمام فرقوں پر، امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم فائدہ دیں گے ان کو اور پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب، یعنی پھر جب اگلے رسول تشریف لائیں گے۔ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ باتیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں غیب کی خبروں میں سے۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اور نہ آپ نہ آپ کی قوم اس سے پہلے انہیں جانتی تھی۔ فَاصْبِرْ، بس آپ ڈٹے رہیے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود نے بھی فرمایا
اے میری قوم اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، یقیناً تم جھوٹ کہتے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس خدمت کا اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو، میری اجرت تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں ہوش نہیں ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پر آسمان سے پانی کی دھاریں نازل کرے گا، اتارے گا، بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور منہ نہ پھیرو گناہگار ہو کر۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، حضرت قوم نے کہا کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی واضح نشانی نہیں لائے، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم صرف آپ کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد چھوڑنے والے نہیں ہیں اپنے معبودوں کو، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم آپ کی بات بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارے بعض معبودوں کا آسیب تم پر ہو گیا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے لوگوں کو شرک سے منع کرے اور پھر اس کا کوئی نقصان جو ہے وہ ہو جائے، کہتے ہیں دیکھا فلانے بزرگ نو تو پٹھا سیدھا کیا سی نا، پگو تو پھر وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ فَاشْهَدُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، یہ وہ استقامت اللہ کے رسول کی کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم شریک بناتے ہو ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من دونہ، تم جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے سوا، فقیدونی جمیعا، تو پھر تم سب کے سب میرے خلاف چال چلو، ثم لا تنظرونی، پھر مجھے کوئی موقع نہ دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو یقیناً اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی زمین پر چلنے والا جانور نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی چوٹی اللہ تعالیٰ پکڑے ہوئے ہے، یعنی اس پر پورا کنٹرول ہے اللہ کو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو پھر میں نے تو تمہیں جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا قائم مقام بنائے گا کچھ اور لوگوں کو۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک اللہ میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا اپنی مہربانی سے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں ایک بھاری عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ ہے قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی باتوں کو نہ مانا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے حکم مانا ہر سرکش اور مخالفت کرنے والے کا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے سے لگا دی گئی ان کے دنیا میں بھی پھٹکار، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں بھی ہوگی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو کہ قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو پھٹکار ہے قوم عاد یعنی قوم ہود پر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھی ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، یعنی زمین سے پیدا کیا ہے اور اس نے تمہیں بسایا ہے اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اس سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا۔ قالوا یا صالح، کہنے لگے اے صالح، قد كنت فینا مرجوا، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، تم تو ہماری آنکھ کا تارا تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی اس سے پہلے تو تم ہماری امیدوں کا مرکز تھے، یہ مسئلہ لگانے والی باتیں۔
اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا اب تم ہمیں روکنے لگے ہو اس سے جس کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، یقیناً جدھر تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے بارے میں اپنے دل میں شک پاتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، حضرت صالح نے فرمایا کہ بلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، تو کون میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، اور تم کچھ نہیں بڑھاتے میرا سوائے نقصان کے، یعنی میں تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں تم میرا نقصان کرنا چاہ رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی بنا کر بھیجی گئی، فَذَرُوهَا، تو اس کا راستہ چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ وہ زمین میں کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، دیکھنا برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو فوراً تم پر ایک عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی۔ فَقَالَ، تو حضرت صالح نے فرمایا، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن تک اپنے گھروں میں کھا پی لو، برت لو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچایا، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک تیرا رب تو وہی ہے کہ جو زور والا اور زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پکڑ لیا ان ظالموں کے ایک ہولناک آواز نے، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے میں پڑے رہ گئے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کل وہ بستے ہی نہ تھے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو کہ قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، اور سن لو قوم سمود پر پھٹکار ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور ہمارے پیغمبر یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے، قالوا سلاما، اور سلام کیا، قال سلام، انہوں نے بھی وعلیکم السلام کہا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور کچھ دیر نہ گزری کہ وہ ایک تلا ہوا بچڑا لے کر ان کے سامنے آ گئے، پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، چونکہ وہ فرشتے تھے لہذا وہ کھانا کھا نہیں رہے تھے، تو جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا، نکرہم، تو کچھ غیر مانوس سا انہیں پایا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل میں ان سے خوف سا محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، حضرت ابراہیم فرشتوں نے کہا ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت فبشرناہا باسحاق، وہ ہنس پڑی، اور اس بات پر ہنسی پہلے کہ میرے شوہر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ فبشرناہا باسحاق، پھر مزید انہوں نے خوشخبری دے دی حضرت اسحاق کی، حضرت سارہ کو، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے پیچھے پوتے یعقوب کی بھی۔ قالت یا ویلتا، تو وہ کہنے لگی ہے متمری، اَلِدُ، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور اب تو میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے، اور یہ میرا شوہر ہے بوڑھا، یعنی میں جوانی میں نہیں جن سکی، اب تو میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی انہونی بات ہے۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت، اب اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان میں سے بیویوں کو نکال دیا جاتا ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا اس زمین پر۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، تم پر سلام، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، کیا آپ کو اللہ کے حکم پر تعجب ہے؟ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کے لائق اور بڑا گلوریس ہے، عظمت والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، وجاءته البشرا، اور خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو قوم لوط کے سلسلے میں ہم سے جھگڑنے لگے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل
تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض ھذا، ابراہیم چھڑ پڑے انہوں نے، انہو قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور اب ان پر نہ لوٹائے جانے والا عذاب آ ہی رہا ہے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے، سیء بہم، تو حضرت لوط ان کی آمد سے بڑے غمگین ہوئے، وضاق بہم ذرا، اور بڑا ان کا دل تنگ ہوا کہ ایک ہی مصیبت پہ گئی۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور کہنے لگے آج بڑا سخت دن ہے۔ وجاءوا قوم یحرؤون الیہ، اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی بے اختیار۔ ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اور اس سے پہلے وہ برائیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان کی حد کر دی، یعنی وہ جو تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ تو انہیں آزمانا چاہتا ہے تو ہمیں قربانی کا بکرا نہ بنا۔ اب وہ تھے ہوموسیکسولز، میل، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں آزمانے کی حد کر دی، اپنے فرشتوں کو ٹین ایج خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا جو عذاب لے کر آئے تھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ یعنی کانوں کان سب کو خبر ہو گئی منٹوں میں کہ آج بڑے سونے منڈے لوط دے کر آئے۔ اب پورے جو وہاں سردار تھے بڑے بڑے، وہ سب اب حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑ رہے ہیں کہ نکالو ان کو باہر، نکالو ان کو باہر۔ یہ دوسرے مقامات پر ذکر ہے۔ اب یہاں اگلی بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ لو میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بندہ پتر نہیں ہے؟ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے تو دینا مار، تمہیں پتا کسی کی چاہنے، یعنی بیٹیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتا ہے کہ ہم تم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ وما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ نہیں لینا، وانک لتعلم ما نرید، اور ہمیں تمہیں خوب پتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، اگر میرے پاس تمہارا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں۔ قالوا یا لوط، اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے، فاسری باہلک بقطع من اللیل، پس راتوں رات کے ایک حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو نکل جائیں، ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، الا امراتک، یہ اصل میں ہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، الا امراتک، سوائے اپنی بیوی کے، درمیان میں ایڈجیکٹو کلوز ہے، انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک اسے پہنچے گا وہ جو باقی سب کو پہنچے گا، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کو وقت ہے، الیس الصبح بقریب، تو صبح تو قریب ہی ہے نا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا فامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، یعنی فرشتوں نے اٹھایا اس بستی کو اور مدہ کر دیا، اور مزید بنا ان پر پتھروں کی بارش کی، فامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور طے بطے ان پر بلسٹرز جو ہے وہ پھینکے پتھروں کے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی بھی ان ظالموں سے قریش سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف بھی بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو حضرت شعیب نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول کو مت گھٹاؤ، انی اراکم بخیر، میں تمہیں کھاتا پیتا دیکھتا ہوں، چنگے بھلے ہو، آسودہ حال ہو، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں سے محروم نہ کرو، فلا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ جو بچ رہے یعنی جو کاروبار میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ بچت، یعنی آپ خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، تو ایک ہے جو قیمت فروخت ہوتی ہے، اس میں سے اصل کیا ہوتا ہے کہ جو آپ سارے اخراجات اپنے نکال کے اور قیمت خرید نکال کر جو ہے وہ آپ کی بچت ہے۔ تو کاروبار میں بچت ہوتی ہے، یعنی انسان صرف جھک مارتا ہے کہ اس میں بددیانتی بھی کرتا ہے، دو نمبری بھی کرتا ہے، حالانکہ جائز طریقے سے کاروبار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بچت رکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہی بہتر ہوتی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مانو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی داروغہ یا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب صلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ یہ بھی بالکل آج ہی کی طرح کی چیز ہے۔ آج اگر آپ ایک ہے کہ آپ صرف واز کہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، خیانت نہ کیا کرو، تو لوگ آپ کا واز سننے کے لیے دور دور سے آئیں گے، آپ کے ہاتھ چومیں گے، ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہوں گے آپ کا خطبہ سننے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ والی دکان میں دو نمبری ہوتی ہو، ملاوٹ ہوتی ہو، اور آپ کی ساتھ والی فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ بنتی ہو اور اس پر میڈ ان جاپان کی موریں لگتی ہوں، آپ کو پتا ہو، اور آپ انہیں جا کر کہیں ایکسپریس ورڈز میں کہ اللہ کے لیے یہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ایگزیکٹلی یہی الفاظ سننے کو ملیں گے۔ اور مولوی صاحب تسی نمازاں پڑھی جاؤ، تسی مامے لگ دے ہو، اپنا کام کرو، تسی ساڈا بال ہے، اسی جو مرضی کریے، تم کون دخل دینے والا؟ یعنی پہلے مولوی صاحب کہہ کے بات شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد پھر باقاعدہ تو پھر آئیں گے۔ یہ بالکل تصویر کھینچی گئی ہے قرآن مجید میں یہاں پر کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں بندگی کرنی ان کی جن کی بندگی کیا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، او یا ان نفعل ہم کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، اور ساتھ کی مسئلہ بھی لگا لیا یقیناً تو بڑے باوقار اور نیک آدمی ہو، بس تم نمازیں پڑھتے چلے جاؤ۔ انک لانت الحلیم الرشید قال یا قوم ارائیتم، انہوں نے کہا اے میری قوم دیکھو تو ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور میرے رب نے مجھے پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہ کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جس قدر ہو سکے اصلاح چاہتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، باقی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، علیہ توکلت، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، ویا قوم، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، اے میری قوم نہ کمائیو میری ضد کر کے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ جو کچھ ہوا تھا قوم نوح کے ساتھ، او قوم ہود او قوم صالح، یا قوم ہود اور قوم صالح کے ساتھ، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے زمانی اعتبار سے، واستغفروا ربکم، بس اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، ان ربی رحیم الودود، بے شک میرا رب مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ قال یا قوم، کہنے لگے یا شعیب، کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں اپنے میں سے کمزور بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی اسٹک اینڈ کیرٹ کا جو ہے نا فارمولا، کہ دبکا بھی مار لیا تو نال ہی اس کا یہ بھی بات ہے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ساتھ ہی یہ بھی دھمکی دے دی کہ تم میں سے ہم میں سے کمزور ہو۔ ولولا رحتک، اور اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تیری پشت پر، لرجمناک، تو ہم تمہیں سنگسار کرتے، وما انت علینا بعزیز، اور تمہیں ہم پر کوئی قابو بھی نہیں ہے۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ میرا خاندان تمہارے لیے زیادہ عزت والا ہے
اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اللہ کو تم پس پشت ڈالتے ہو، ان ربی بما تعملون محیط، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو میرا رب جو ہے اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم کیے جاؤ تم اپنی جگہ پر، میں بھی کیے جاتا ہوں اپنا کام۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، ومن ہوا کاذب، اور جھوٹا کون ہے۔ وارتقبوا، اور تاکتے رہو، دیکھتے رہو، مانیٹر کرتے رہو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ مانیٹر کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے بچا لیا شعیب کو، والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو ہم نے بچا لیا اپنی رحمت سے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کو، ایمان والوں کو۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان ظالموں کو ایک کڑک نے آن پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے وہ کبھی بستے ہی نہ تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، سن لو کہ اہل مدین پر بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسے قوم سمود پر تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک واضح دلیل دے کر، عصائے موسیٰ، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ فَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم ہدایت اور رشد پر مبنی نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت، وہ قوم کو لیڈ کرے گا قیامت کے دن، فاوردہم النار، اور انہیں جا پہنچائے گا آگ میں، وبئس الورد المورود، اور بہت برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگائی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کو بھی لگائی جائے گی، بئس الرفد المرفود، بہت برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ کچھ حالات و واقعات ہیں ان بستیوں کے جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں، منہا قائم و حسید، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، ان کے معبود بھی ان کے کسی کام نہ آئے، الذی یدعون من دون اللہ، جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من شیئن کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں بڑھایا ان کے حق میں انہوں نے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہی پکڑ تیرے رب کی، اور ایسی ہی ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ، اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، یعنی بستیوں کے رہنے والوں کو، وہی ظالمۃ، جب وہ ظلم کر رہے ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ دردناک بھی ہے اور سویر بھی۔ ان فی ذلک الآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہو۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایک دن ہے جس دن تمام لوگ جمع ہوں گے، مجموع لہ الناس، جس دن تمام لوگ جمع ہوں گے، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے سب کے پیش ہونے کا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں ایک وعدے والے دن کے ساتھ، کہ وقت تک، یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی شخص کچھ کہہ نہیں سکے گا مگر اس کی اجازت سے۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں سے بدبخت بھی ہوں گے اور نیک بخت بھی۔ فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر و شہیق، بس جو بدبخت ہیں تو وہ آگ میں ہوں گے اور وہاں ان کا چیخنا اور دھاڑنا ہوگا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ واما الذین سعدوا، رہے نیک بخت، ففی الجنت خالدین فیہا، تو وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ کی عطا ہوگی نہ ختم ہونے والی، ان انٹرپٹڈ۔
اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں میں شامل فرمائے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں تم کسی شک میں نہ پڑنا، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ بھی یعنی مکے والے بھی جیسے ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے پوجا بتوں کی، یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، یقیناً ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دیں گے، غیر منقوص، بلا نقصان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان، قریش کے درمیان میں فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا پورا دے گا تیرا رب ان کو ان کے اعمال کی سزا، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ ان کی تمام کرتوتوں سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پس اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسے آپ کو حکم ملا ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی ڈٹے رہیں جو تمہارے ساتھ توبہ کر رہے ہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھنا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو تو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ظالموں کی طرف مت جھکنا ورنہ آگ تمہیں آن پکڑے گی، آن چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اور پھر اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، حمایتی نہ ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تم مدد بھی نہ پاؤ گے کسی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے کچھ آثار ظاہر ہوئے، کوئی گرے ہیئر نظر آئے صحابہ کرام کو، تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم بہن صورتوں نے، ہم مضمون بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو واقعات ہیں کہ اندیشہ کہ میری قوم پر بھی عذاب نہ آ جائے، میری قوم پر بھی عذاب نہ آ جائے، ان پر بھی کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اب یہ خاص طور پر جو آیت ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈر لگتا تھا کہ مت جھکو ظالموں کی طرف ورنہ تمہیں عذاب آگ آن پکڑے گی اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور تمہیں کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بس ڈٹے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ، ان جماعتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن میں خیر کا اثر باقی رہتا۔ ینہون عن الفساد، وہ فساد سے روکتے زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان میں سے کچھ کے جن کو ہم نے بچا لیا۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور چلے وہ لوگ کہ جو ظالم تھے ان لوگوں کے راستے پر کہ جنہیں ہم نے عیش و آرام دیا تھا۔ مترفین یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، کھاتے پیتے لوگ جن کو بغیر محنت کے روزی میسر آتی ہے، ایفلوئنٹ پیپل۔ انہیں قرآن مجید جو ہے وہ بڑا فتنہ قرار دیتا ہے، زمین میں فساد کو پروموٹ کرنے والوں میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ما اترفوا فیہ، یعنی انہیں جو عیش و آرام دیا گیا تھا اس کی وجہ سے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب ہرگز ہلاک کرنے والا نہیں ہے کسی بستی کو از راہ ظلم، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ اس کی بستی کے رہنے والے نیک ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہے تو سب لوگ ایک امت بن جائیں، ایک ہی راستے پر چلیں۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ،
اور اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں پوری ہوگی کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں رسولوں کے واقعات میں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دلوں کو، آپ کے دل کو اے نبی قرار دیتے ہیں، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، یعنی قرار کس اعتبار سے کہ تمہارا جو انکار کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور تیرے پاس اس صورت میں نصیحت آ گئی، تحقیق کے ساتھ نصیحت آ گئی ہے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یہ ایک یادداشت ہے اور نصیحت ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم بھی کام کرتے ہیں، وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے سارے راز اللہ ہی کے پاس ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام کے تمام امور اللہ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، لوٹیں گے، اور اللہ ان کے درمیان فائنل ریفری ہوگا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔